نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. انسانیت سرودھرم ہے. ان دا نیم آف ایمنیسٹی. کسی کی دھارمک بھاونوں کو ٹھیس پہنچانا یا اس کے مذہبی احساسات پر تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے. دوستو، میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے سال اپریل کے شروع میں ہمارے دیش میں جب کرونا شروع ہو چکا تھا تو دیش میں 200 سے 300 کیسز کرونا سنکرمت انفیکشن کے نکل رہے تھے، جس میں ہمارے سرکار کی بھی بہت بڑی غلطی تھی کہ ہمارے بہت سارے فورنر جو کہ باہر کی فلائٹوں کے ذریعے ہمارے دیش میں آ گئے تھے، جنہیں کسی تھرمل اسکیننگ و بنا کسی جانچ کے ایئرپورٹوں سے گزرنے دیا گیا تھا اور ہمارے دیش میں پھیل جانے دیا گیا تھا. اسی دوران تبلیغی جماعت کے 2000 سے لے کر 2500 لوگ دلی تبلیغی جماعت کے مرکز کے ایک پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آ گئے تھے. لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے دیش میں کرونا پروٹوکال شروع ہو گیا ہے تو اور لاک ڈاؤن لگ چکا ہے، تو ان لوگوں نے تبلیغی جماعت کی انتظامیہ نے بسوں کا بھی انتظام کیا، ڈرائیوروں کا انتظام کیا، ڈیزل کا انتظام کیا اور ان فورنروں کو دیش سے نکالنے کی کوشش کری گئی، جس کے لیے پرمیشن مانگی مگر انہیں پرمیشن نہیں ملی، جس کی وجہ سے 2000 سے 2500 یہ تبلیغی جماعت کے لوگ مرکز میں پھنس کے رہ گئے. جب یہ بات باہر نکلی اور ہماری دیش کی میڈیا کو معلوم ہوئی تو میڈیا کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی شروع کر دی گیا اور انہیں کرونا بم کہا گیا، انہیں جہادی کہا گیا کہ یہ ہمارے دیش میں کرونا جہاد پھیلانے کے لیے آئے ہیں. بلکہ میسور کے ایک اخبار نے تو جینوسائیڈ تک کا اعلان کر دیا کہ ان بیڈ پیپلز کا قتل عام کر دیا جائے. دوستو، انہیں پہ چارجز لگائے گئے، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. جب یہ کیسز دلی ہائی کورٹ، اورنگ آباد ہائی کورٹ، بمبئی ہائی کورٹ کے اندر پہنچے اور ان پہ ہیئرنگ ہوئی تو ہائی کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا کہ ان لوگوں پر اپنے ویزا کا مس یوز ہونے کا و دیش میں کرونا پھیلانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور نہ ہی ان کی وجہ سے دیش میں کوئی کرونا پھیلا ہے، بلکہ ان کو نردوش مانتے ہوئے ان سب کو ضمانت دے دی گئی. دوستو، آج ہمارے دیش میں ہریدوار میں کمبھ کا میلہ چل رہا ہے، جس کے اندر کل مجھے پڑھا تھا کہ 40 لاکھ شردھالوں نے ایک ساتھ ڈبکی لگائی. کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ کیا یہ نیشنل ڈیزاسٹر نہیں ہے کہ ڈیزیز بڑھنے کا، بیماریاں پھیلنے کا کیا اس سے کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ بلکہ میں تو اپنے اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ جس طرح کرونا الیکشن والی اسٹیٹ میں راجیوں میں نہیں جاتا، اسی طرح کرونا ہریدوار میں بھی نہ جائے، کمبھ میں بھی نہ جائے، تاکہ میرے یہ کمبھ میں شامل ہونے والے لوگ، یہ شردھالو لوگ یہ حفاظت سے رہیں. کیونکہ یہ سب شردھالو لوگ ہیں، دھارمک لوگ ہیں، یہ سب بے گناہ ہیں، نردوش ہیں. یہ تو اپنی آستھا کے لیے کمبھ میں ڈبکی لگانے کے لیے آئے ہیں. ان کا مقصد کو بیماری پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اپنی دھارمک بھاونا کے تحت، اپنے پاپوں کو دھونے کے تحت یہ کمبھ میں شامل ہونے آئے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے کمبھ میں ہمارے پاپ دھل جائیں گے، اسی طرح کرونا بھی کمبھ میں ڈبکی لگانے سے، ہریدوار کی گنگا میاں میں ڈبکی لگانے سے ختم ہو جائے گا. میرے دوستو، میں آگے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ساری دنیا میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ رمضان میں اگر گورنمنٹ کی جہاں پرمیشن نہ ہو، جس راجیہ میں گورنمنٹ کی پرمیشن نہ ہو، تراویح اور نماز کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں، گھروں وہی تراویح نماز ادا کریں. اگر عید کی بھی جن راجیوں میں پرمیشن نہ ملے، جن شہروں میں پرمیشن نہ ملے، تو عید کے لیے بھی سڑکوں پر بھیڑ نہ لگائے، بلکہ اپنے گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ رمضان ہم نے تم پہ ایسے ہی فرض کیے جیسے تم سے پہلے قوموں پہ کیے تھے. یعنی کہ ہم سے پہلے بھی، ہم امتیوں سے پہلے بھی اور امتیوں پر رمضان فرض کیے گئے. اگر عیسائیوں پر رمضان بھی فرض کیے گئے، یہودیوں پہ بھی رمضان فرض کیے گئے اور ہندوؤں پہ رمضان فرض کیے گئے، جنہیں ورت کہا جاتا ہے. حدیث ہے کہ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز اپنی تندرستی کا خیال رکھنا ہے، کہ اپنے ہیلتھ پروٹیکشن پہ سب سے زیادہ دھیان دینا ہے.
اور یہ حدیث بھی ہے کہ جو شخص وبا میں اگر انتقال کر جائے، وبا میں اگر اسے موت آ جائے، مہاماری کے وقت میں اگر اسے موت آ جائے تو وہ شہیدوں کے درجے میں جاتا ہے۔ لیکن جو شخص مہاماری کے دور میں اپنے اور اپنے خاندان اہل عیال کی حفاظت کرے، اپنے پریوار کی حفاظت کرے، تو وہ بھی شہیدوں کے درجے میں رکھا جاتا ہے، یعنی کہ اسے بھی شہیدوں کا عرض ملتا ہے، شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا اور خدا سے یہ دعا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سب ہندوستان کے لوگ اس بیماری وبا سے، اس کرونا لہر سے نجات پائیں، اس سے حفاظت رہیں، اس سے سیف رہیں۔ اس لیے گھر سے وقت ضرورت نہ پڑنے پر بنا وجہ نہ نکلیں اور گھروں میں رہیں اور حفاظت سے رہیں، اور جو پابندی ہے، پروٹوکال ہے، اس کا پالن کریں۔ جے ہند، خدا حافظ۔